السلام علیکم ناظرین، میں فیروز خان شالیمار ٹائمز نیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عبرت حاصل کرو ان فلسطینیوں سے جو میلاد کی آمد پر طلع البدر علینا کی گونج اٹھا رہے ہیں۔ کیا اپنے اجداد کی میت پر اسی طرح ناچ کرو گے، ڈی جے لگاؤ گے؟ شرم کا مقام ہے کہ لوگ کوئی تفریق نہیں رکھتے اپنے مذہب کے درمیان۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی AIMIM کی جانب سے دارالسلام حیدرآباد میں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس کی نگرانی میں کئی علماء کی موجودگی میں یہ منایا گیا، جہاں دیگر علماء اور خود اسد الدین اویسی صاحب نے بھی لوگوں سے خطاب کیا۔ ناظرین، مزید سنیے اسد الدین اویسی صاحب کی زبانی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے والد میلاد النبی کو بڑا جوش و خروش سے مناتے۔ ایک وقت ایسا ان کے پاس 2 پیسے تھے، کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو۔ ایک وقت 2 پیسے تھے تو کیا کیے، ان 2 پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں بانٹ دیے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ شاہ ولی اللہ در سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آقائے دو عالم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے اور آقا فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے بڑا نیک کام کیا، یہ چنے بھنے ہوئے چنے بانٹ کر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر سالانہ منعقد کرتا ہوں اور خیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا۔ میرے نوجوانوں، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے، مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے؟ کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریلی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے؟ اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو؟ ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلاؤ، شادیاں کراؤ، کوئی خون کا عطیہ دیتے، بہت اچھا ہے۔ ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو۔ جو قوم اپنے تمدن، ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اطوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنائے گی، تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں، لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو۔ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے۔ ذرا تو شرم رکھو۔ تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے، جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے، نہیں، اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ فرشتے بولیں گے، اللہ کا حکم، بولے نہیں، میرے میری امتی کو نہیں لے جا سکتے۔ اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا، پھر سے اس کے اعمال کو تولو۔ اعمال تولے جائیں گے، اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ بولے گا، ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے، اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ آدمی خوش ہوگا، چیخ مارے گا اور بولے گا، آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے امتی۔ وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے،
12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है, कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, जिनकी माँ मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे तलाउल बद्रु अलैना। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। 12 रबीउल अव्वल आया तो गाना गा रहे हैं तलाउल बद्रु अलैना, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हैं। क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो। मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को।